بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فطرت اکیڈمی میں طبی لیکچرز کا سلسلہ ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے تحت یا طب فطرت کے تحت لیکچرز جاری ہیں اور ہمارا لیکچر نمبر ہے 28 یعنی 28 نمبر لیکچر۔ تو ہم جو 27 نمبر لیکچر تھا اس میں سوئے مزاج کے متعلق پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم نے مزاج اور سوئے مزاج سے متعلق بیسک معلومات ہم نے اپنے باڈی سٹرکچر کے حوالے سے پڑھی۔ تو اب ہم تھوڑا سا سوئے مزاج کو اس کی اقسام کے لحاظ سے، یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ سوئے مزاج کی جو ہیں یہ بیسیکلی دو مزاج ہیں، دو اقسام ہیں، سوئے مزاج سادہ اور سوئے مزاج مادی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم ڈسکس کریں گے، بریفلی ڈسکس کریں گے ہم اس کو سوئے مزاج سادہ کو، کہ سوئے مزاج سادہ جو ہے یہ پھر اس کی کتنی اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے سوئے مزاج ہار کی، یعنی کہ سوئے مزاج گرم کی یا صفراوی سوئے مزاج کی۔ ٹھیک ہے جی، تو سادہ حالت میں تو ہم اس کو صفراوی نہیں کہیں گے، صفراوی تو ہم اس کو جا کے آگے جب وہ مادی ہو جائے گا تو پھر کہیں گے، کیونکہ خلت جو ہے وہ مادے کے تحت ہی شمار ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے بات کریں گے سوئے مزاج ہار سادہ کی۔ تو ہار سادہ کی جو ہیں یہ بیسیکلی دو قسمیں ہیں، ہار رطب اور ہار جابس، یعنی سوئے مزاج سادہ اور سوئے مزاج سادہ کے تحت سوئے مزاج ہار، اور سوئے مزاج ہار کے تحت ہمارا پہلا سوئے مزاج ہے ہار رطب یعنی گرم تر۔ اس حالت میں کیا ہوتا ہے کہ اس حالت میں کسی بیرونی فیکٹر کی وجہ سے، کسی بیرونی ماحول کی وجہ سے، انوائرمنٹ چینج کی وجہ سے یا کسی نفسیاتی الجھن کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر سوئے مزاج ہار سادہ اور ہار رطب لاحق ہو جاتا ہے، یعنی کہ گرمی تری کی کیفیات بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ہے سوئے مزاج ہار سادہ نمبر 2 ہار جابس، یعنی کہ گرم خشک، یعنی کہ اس حالت میں ہمارے جسم کے اندر یا ہمارے اعضاء کے لیول پہ گرمی خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم بات کریں گے سوئے مزاج بارد سادہ کی۔ تو سوئے مزاج بارد سادہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلے نمبر پہ ہے بارد رطب، یعنی کہ سرد تر، کہ کوئی سرد تر ماحول، سرد تر کیفیت وارد ہوئی اور اس نے سوئے مزاج بارد سادہ میں سرد تر کیفیت کو لاحق کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوئے مزاج سادہ بارد کی دوسری قسم بارد یابس، یعنی کہ سردی خشکی کا کیفیاتی طور پہ ہمارے جسم کے اندر بڑھ جانا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تیسرے نمبر پہ سوئے مزاج سادہ یابس کی۔ سوئے مزاج سادہ یابس میں بھی دو قسمیں ہیں، یابس ہار اور یابس رطب۔ ٹھیک ہے جی، یابس ہار میں خشکی کے ساتھ گرمی جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح یابس بارد میں خشکی کے ساتھ سردی جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ سوئے مزاج رطب آ جاتا ہے۔ تو سوئے مزاج رطب سادہ کے تحت بھی دو اقسام ہیں، سوئے مزاج رطب ہار اور رطب بارد، یعنی کہ تر گرم اور تر سرد۔ جب سوئے مزاج رطب لاحق ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تری سردی جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے اور کبھی تری گرمی جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر کے اس سلسلے کو یہیں پہ ختم کروں گا کہ جو ہے نا سوئے مزاج سادہ یہ عارضی مزاج ہوتا ہے،
یہ عارضی مزاج ہوتا ہے، اس میں کیفیاتی بھی ہوتے ہیں، اس میں نفسیاتی بھی ہوتے ہیں، اس میں انوائرمنٹل چینجز بھی شامل ہوتی ہیں، اس میں کسی سادہ چیز کا سادہ سا استعمال کہہ لیں، غذا کے طور پہ کہہ سکتے ہیں آپ، کہ جس نے مطلب کیفیاتی اثر چھوڑا. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں برف کی بات کروں گا کہ برف جو ہے وہ آپ کو سردی دیتی ہے، اور اگر آپ اس سردی کو لیتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، تو یہ سوئے مزاج سادہ ہی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو ہمارے مشینی امراض ہوتے ہیں نا، یہ سوئے مزاج سادہ کے تحت کنسیڈر ہوتے ہیں. جتنے بھی ہمارے مشینی امراض ہوں گے جس میں صرف آرگن ہی اپنے فعل میں تیز ہو جاتا ہے یا سست ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ ہم نے تفصیلی طور پہ پچھلے لیکچر میں ایک میں بات کی تھی، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا. تو اب یہ وہی حالت ہے کہ جس میں سوئے مزاج سادہ جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے، یہ عارضی ہوتا ہے. اگر سبب ختم ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر سبب برقرار رہے تو یہ تھوڑے عرصے کے بعد خون کے اندر چلا جاتا ہے. جب یہ خون کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر اس کو سوئے مزاج مادی شمار کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں، اور اسی کے تحت پھر سارے کیمیاوی امراض پیدا ہوتے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کر لیجئے گا، سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، اس کو شیئر آگے کیجئے گا تاکہ دوسرے دوستوں تک ہمارا یہ ایک تعمیری پیغام بر وقت پہنچتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.